ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آیا رسول من عند اللہ رسول اللہ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا لما اس کی جو ماہم ان کے پاس ہے نبذا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوتو دی گئی تھی الکتابہ کتاب نبذ فریقم من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ آپ سب تفسیر پہلے بھی کر چکی ہیں اور اس آیہ مقدسہ کی جو آدھا حصہ ہے اس کی تفسیر یقیناً اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ کی ہے۔ آپ سب سمجھ گئی ہوں گی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی یعنی ولما جاءہم رسول سے مراد کیا ہے؟ جب آیا ان کے پاس اللہ کا رسول یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ توریت یعنی توریت جو ان کے پاس کتاب موجود تھی اس کی تصدیق کرنے والا تھا یہ پاک کلام یعنی قرآن مجید۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو جنہیں کتاب دی گئی تھی اہل کتاب یعنی کہ توریت والے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی اور اللہ کے حکم کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، انکار کر دیا اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قرآن پاک نازل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اور آپ کا وجود مبارک ان کی کتابوں کی تصدیق بن گیا تو اب انہیں حضور پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھا ہوا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک کا بھی انکار کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کتاب یعنی توریت جس کو مانا ہوا تھا، جس کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، سمجھا ہوا تھا، اس کا بھی انکار کر دیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے انہوں نے اللہ کی کتاب اللہ وراء ظہورہم انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا کأنہم لا یعلمون جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اب یہاں پر پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتاب انہوں نے پیٹھ کے پیچھے رکھی بلکہ بے التفاتی کرنا یعنی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں دی، اس کی طرف اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اپنے عمل کا قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھا ہوا تھا مگر اس کے احکام کو نہیں مانا۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے معاذ اللہ پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ اسے روز پڑھیں اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھیں جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پس پش ڈال دیا گیا۔ تو آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے، بہت ملتا جلتا ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام ہونے کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں؟ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں؟ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک جو ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اسی طرح اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی ہم سب پہ واجب ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم حقیقی طور پر
اس سے نفع نہیں اٹھا سکیں گے اور فلاح نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔